اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ جمعے کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد کو بیان بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والوں کے ذمے 3 کاموں کا ذکر فرمایا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس آ جائے تو 3 کام تم نے کرنے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی دیکھ لے، قرآن کریم نے پیغمبر کی آمد پر جن 3 کاموں کو کرنے کو کہا ہے، آیا ان 3 کاموں پہ لگے ہیں یا غیر ضروری کاموں پہ لگ کے جن پہ لگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلوب جن 3 کاموں کو کرنا تھا صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور آج تک ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک باقی رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس مقصد پر صحابہ کرام پورے کے پورے اترے۔ اہل زیغ اور اہل باطل جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے ایسے کاموں پہ لگا دیا کہ سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت مسلمانوں کو روڈ سجانے پہ لگا دیا، وجود سجانے سے ہٹا دیا کہ بازار تو چمکا دیے، پر نبی جو کچھ لے کر آیا تھا جس سے وجود کو چمکانا تھا، وجود اس سے ویران نظر آتے ہیں۔ گلیوں میں تو روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی روشنی چہرے پہ نظر نہیں آتی۔ بازاروں میں تو روشنیاں نظر آتی ہیں، لیکن پاک پیغمبر کی آمد سے وجود میں جو روشنی آنی چاہیے تھی وہ روشنی نظر نہیں آتی۔ بتیوں کو جلا کر چھتوں کو تو روشن کر دیا، لیکن نور ایمان سے دلوں کو جو نورانی بنانا تھا اس سے دور ہو گئے، اور قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ صحابی فرماتے ہیں، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں نکل رہے تھے، چلتے چلتے ہم مدینے سے باہر ہو گئے تو سامنے سے ہم نے دیکھا ایک اونٹ سوار آ رہا ہے، جو ہمیں دیکھ کر ہمارے لیے سواری سے اترنے والا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی ہمارے لیے سواری سے اتر رہا ہے، یہ ہم سے ہی ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ قریب آتے آتے جب ہمارے قریب پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدمی نے سلام کیا، جانتا نہیں ہے یہ کون ہے۔ سلام کر کے
آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں فلاں آدمی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں سے اٹھ کر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں نہ؟ اس نے کہا میں اپنے اہل و عیال سے اٹھ کر آیا ہوں۔ تو پیارے نبی نے تیسرا سوال کیا تم کہاں کے ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں یہاں پہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا، مبارک ہو، تمہاری مراد مل گئی، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس بات کو یہاں پر رکھ کے قرآن کریم کی اس آیت کا پہلے ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو لوگوں میں بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشرن خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، نذیرن عذابات سے ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو لوگوں میں بھیجا ہے۔ یا اللہ اگر اس کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلا کام امت کے لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آئے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، یا اللہ اور رسول پر ایمان تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر غیر کا طریقہ ملایا ہے، تو اس آدمی کو آمد مصطفیٰ کی خوشی منانے کا کوئی حق نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اس پر ایمان لانا ہے وہ تو ہے نہیں، جو اس کے طریقے پر آنا ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب تم لاکھ خوشی منا دو، اس کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیسا ایمان لانا ہے؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں وہ صاحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہچان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بڑے خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ مل ایمان ہو، یہ ایمان چیز کیا ہے، یہ کیسا ایمان ہے جو آپ پر لانا ہے؟ یہی سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کیسا ایمان؟ کہ اللہ کو تمام ذاتوں میں یکتا کر کے کہ اللہ کی ذات میں کوئی اللہ کا شریک، بولے میرے ساتھ، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کے صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کے علم میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے، اللہ کی صفت اللہ کے مخلوق میں بھی مانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، نبی بھی عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس اختیارات ہیں، نبیوں ولیوں کے پاس بھی اختیارات کاملہ اور اختیارات کلیہ ہیں۔ یہ آدمی لاکھ بار کہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کے آنے پر خوشی ہے، بھئی آنے سے اللہ نے جو فرمایا ہے اس میں تو ناکام ہے، اب لاکھ خوشیاں مان۔ صحابہ کرام نے اصل اس مقصد کو لیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ حضرت جریر نے کہا، فرمایا کہ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔ اب ایمان تو ہم سب کہتے ہیں، لیکن ایمان ایسے رکھنا کہ میری عزتوں اور میری ذلتوں کا مالک کون ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، مجھے اولاد دینے والا کون ہے اور اولاد چھیننے والا کون ہے اور نفع نقصان دینے والا کون ہے۔ پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قل انی لا املک الا نفسی، قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، اے لوگو تم اللہ کے سوا مجھ سے کیا نفع نقصان کی امید رکھتے ہو؟ میں محمد خود بھی جب تک اللہ نفع نہ دے، جب تک اللہ نقصان سے نہ بچائے، میں محمد نہ اپنے کو نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ خود کو نفع دے سکتا ہوں۔
سب سے پہلے آمد مصطفیٰ پر ایمان والوں کو فرمایا ہم نے نبی بھیجا ہے عقیدہ ٹھیک کرنے کے لیے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ حضرت جریر نے کہا اور کیا ہے اس کے بعد؟ فرمایا اس کے تقاضے ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج بیت اللہ اگر استطاعت ہے تو کرنا، اور زکوٰۃ طاقت ہے تو زکوٰۃ مال کی ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس آدمی نے کہا سر بچشم آپ کی دعوت مجھے قبول ہے۔ اب اس نے کوئی جھنڈی نہیں سجائی، جو حضور نے فرمایا ان چیزوں سے اپنے وجود کو سجانے کا ارادہ کیا۔ آپ مجھے انصاف سے بتا دیں، ایک آدمی راستہ چمکاتا ہے اور دوسرا آدمی حضور کی سنتوں سے اپنے وجود کو چمکاتا ہے، انصاف سے بتا دیں پیارے نبی کو پسند کون ہوگا؟ جو وجود کو چمکاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دوں، مرضی آپ کی ہے، ذمہ داری میری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافر احکام شرعیہ کا مکلف ہے؟ کافر کے لیے شریعت کے احکام کی پابندی ضروری ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھے، ہمیں غیر نے کن کاموں پہ لگا دیا، کہاں سے ہٹا دیا۔ مظفر الدین کوکر بن اربل بن کوکری نے 604 ہجری میں سب سے پہلے یہ کہا کہ لوگوں کو اس دن جلوس پہ لگا دو، کیونکہ یہ اگر اصل مقصد پہ آگئے ہمیں حکومت چلانا مشکل ہوگا۔ معز الدولہ نے 10 محرم کو لوگوں کو جلوس پہ لگا دیا۔ ان سے پہلے کہیں پر یہ ثبوت نہیں، ہاں اس سے پہلے ثبوت ملتا ہے کہ حضور کی آمد پہ سجانا ہے وجود کو، حضور کی آمد پہ چمکانا ہے اپنے دلوں کو نور ایمان سے۔ چنانچہ صحابی نے کہا مجھے یہ سب کچھ قبول ہے، ابھی ایمان کی باتیں سنی ہیں، ابھی اس نے چمکایا بھی اپنے کو نہیں تھا، صرف قبول کیا اور واپس مڑا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے گھوڑے اونٹ کا پاؤں کسی چوہے کے بل میں چلا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے خرگوش کے بل میں چلا گیا، اور وہ اونٹ بھی گر گیا، سواری بھی گر گیا، جس نے صرف ابھی ایمان قبول کیا ہے۔ سواری بھی گر گئی، اور سواری اونٹ جو ہے جا کے اس آدمی کے سر کے اوپر پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو اپنے ساتھی کو اٹھاؤ۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت حذیفہ بن الیمان سواری سے چھلانگ مار کر دوڑتے ہوئے گئے، جب اونٹ کے نیچے سے نکالا تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کی تو روح قبض ہو گئی ہے، یہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، ابھی صرف ایمان سیکھا ہے، ابھی صرف ایمان سیکھا ہے۔ قرآن نے کہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے نزدیک وہی امتی معتبر ہے جو اس رسول پر ایمان لے کر آئے گا۔ یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور اپنا چہرہ پھیرا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس سے چہرہ کیوں پھیرا؟ کہا دکھ ہوا، افسوس ہے، مفہوم یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان سیکھنے کے لیے اس حال میں آیا کہ یہ بھوک سے تھا، پیٹ اس کا خالی تھا پر ایمان کے لیے آیا تھا۔ منہ اس لیے پھیرا کہ اس کے مرتے ہی جنت کے 2 فرشتوں کو میں نے دیکھا، وہ اس کو پھل کھلا رہے تھے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ابھی صرف اللہ رسول پر ایمان لایا ہے، ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، صرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کروں، آج جو ایمان پر ایمان لائے درجہ اس کا بھی بڑا ہے، لیکن اس وقت جو ایمان لا کے ایک بھی نماز نہ پڑھے، مزے کی بات ہے مومن ہونے کے ساتھ وہ صحابی بن جاتا تھا۔ ساری کائنات کے ولیوں کو جمع کرو، اس صحابی کی پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچا جس نے ایک مرتبہ میرے پیغمبر کا دیدار کر لیا ہے۔ ایمان کی برکت یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھ لیا، اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، لوگوں جس نے اور کوئی نیک کام نہ کیا ہو، ایمان لانے کے بعد اپنی آنکھ سے آمنہ کے لال کے چہرے کا ایک بار دیدار کیا، میرے رب نے اس پر آنکھ کو حرام کر دیا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میرے اور آپ کے ذمے خرافات میں نہ پڑے میرے دوستو، ہم ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب جب یہ اس آدمی کو حضور نے فرمایا جنت کے 2 فرشتے پھل کھلا رہے ہیں اور فرمایا اس کو غسل دو، صحابہ نے اس کو نہلایا، کفن دیا،
قبر میں رکھا تو میرے نبی نے فرمایا سنو یہ کون ہے پتہ ہے؟ الذین آمنوا. ابھی کوئی معروف صحابی بھی نہیں ہے جس کا نام کسی کو آئے. حدیث میں رجل کا نام آ رہا ہے کہ ایک آدمی ہے، پر حضور کے آنے پر ایمان لانے کی برکت دیکھے. قبر میں رکھا، میرے نبی نے فرمایا یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اے لوگو، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھ پر اور رب پر ایمان لانے کے بعد شرک کو قریب بھی آنے نہیں دیا ہے. یہی امن والا ہے، یہی ہدایت والا ہے. تو معلوم ہو گیا ایمان والا ایمان ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. سمجھو پیغمبر کے آنے کا مقصد ادا ہو گیا، آنے کی خوشی کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی کہے اللہ پر ایمان بھی رکھے اور در در پہ جا کے اولاد بھی مانگتا پھرے، وہ لاکھ خوشیاں منائے. جبریل امین تشریف لائے تھے اور وہ ان دروازوں سے نہیں آیا کرتا، اور جبریل نے آ کر مجھ سے یوں کہا یا رسول اللہ، دو باتوں کا اختیار دے کر مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب، اگر آپ چاہیں تو میں رب تیری امت کے آد و آد مجمع سے کوئی سوال ہی نہیں کروں گا، تیرے جوتوں کی خیرات میں ان کو ایسے ہی بخش دوں گا. یہ خیرات کا لفظ میرا اپنا ترجمہ ہے جو بات ذوق کے لیے. میرے حبیب، اگر تیری امت مثال کے طور پر 50 کروڑ کے امتی ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ بڑی امت کس کی ہوگی؟ ایک بار کہے الحمدللہ. اس پر میرے اور آپ جیسے گناہگار امتی بھی قیامت کے دن اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ ایمان پر قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے. اصل نبی کے آنے کی خوشی یہ ہے. کہا اللہ نے مجھے کہا جبریل جا کے میرے نبی کو بتا دیں اگر آپ چاہیں تو آد و آد کو میں ایسے ہی بخش دوں گا. مثلا 50 کروڑ ہے تو 25 کروڑ سے پوچھوں گا بھی نہیں، ایک طرف جاؤ جنت میں. اور اگر آپ چاہیں تو دوسرا اختیار ہے، آپ شفاعت کریں، آپ سفارش کریں. میں چاہوں تو آپ کی سفارش قبول کروں، میں چاہوں تو نہ کروں. تو اے میرے نبی، آپ ان میں سے ایک کو پسند کریں، سفارش کو یا آدھے کو. پھر صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے کیا پسند کیا؟ یہ اخباری خبریں نہیں تھی، یہ آسمانی خبریں ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں ساری زندگی محنت کر کے آدمی امام بخاری تو بن سکتا ہے، محنت کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کے مرتبے کو تو پا سکتا ہے عبادت کے اعتبار سے، عہدے تابعی کے اعتبار سے نہیں. ولی تو بن سکتا ہے، غوث تو بن سکتا ہے، امام شافعی سے زیادہ نفلیں پڑھ سکتا ہے. جتنی بھی عبادت کرے حبشے کے کالے بلال کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جو پیغمبر کی زبان سے باتیں سنتا ہے تو فرشتے کی باتیں سنتا ہے. یا رسول اللہ آپ نے کیا اختیار کیا؟ میرے نبی نے اپنے صحابہ کی رائے لی. فرمایا اے میرے صحابہ تم بتاؤ مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے تھا، تمہاری کیا رائے ہے، مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے تھا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ جو آد و آد بغیر حساب والی بات ہے نا، وہ قبول کرنے کی بات ہے. انہیں تو معلوم تھا نا کہ ہم تو اس میں ہوں گے ہی ہوں گے ہم تو اس میں ہوں گے ہی ہوں گے. وہ جو آدھی بات ہے آد و آد کو قبول کر لیتے. میرے نبی نے فرمایا اخترت الثانیہ، میں نے دوسری بات قبول کر لی ہے، سفارش والی. یا رسول اللہ سفارش پر؟ فرمایا اللہ سے اگر میں پہلی پسند کرتا آد و آد جنت میں جائے گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سفارش کر کے اپنے ساری امت کو جنت میں لے کر چلا جاؤں، کسی کو باہر نہ چھوڑوں، ساری کو لے کر جاؤں. کیوں؟ دنیا میں ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا مانگنے کا حق دیا، اور اس نبی نے وہ دعا مانگی اور اللہ نے اس کو پوری کر دی. جب مجھے حق دیا تو میں نے کہا یا اللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے لیے باقی رکھتا ہوں. بتاؤ ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا ساری زندگی، اور سال میں ایک دفعہ ہم خوشی منائیں کہ نبی آ گیا جو ہمارے لیے اتنا فکر مند. حق ادا ہو گیا 2 لائٹیں لگا کے، حق ادا ہو گیا میں اپنے گھر میں 2 جھنڈی لگا دوں اس کی محبت کا.
فرما دیا کہ میری دعا باقی ہے، ہر نبی کی دعا یہاں قبول ہوئی ہے، میری دعا انشاءاللہ وہاں قبول ہوگی، تو میں آدھی کو لے کر نہیں ساری کو لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد جو میں نے جملہ کہا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مگر لے کر جاؤں گا کس کو؟ فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کے مرتکب کی نہ میں نے سفارش کرنی ہے اور نہ ہی اللہ نے اس کے حق میں قبول کرنی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ منحوس گناہ کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سفارش سے محروم ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، میرے رب کے ساتھ جو شرک کر کے ہے، لاکھ محبت کے قصیدے پڑھے، میں سفارش نہیں کروں گا، میرا رب سفارش قبول نہیں کرے گا۔ تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھ کے ایمان لانا، اللہ رب العالمین کو ہر عیب سے پاک سمجھ کے۔ اب وہ ایمان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ آدمی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کیے بغیر خالص ایمان لے کر جا رہا ہے۔ اور ایک اور جملہ فرمایا میرے نبی نے، فرمایا یہ ہے وہ شخص، اس کی قبر کیسی منور ہوگی جس کی قبر پہ یہ تقریر دل پذیر میرا نبی کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس نے تھوڑے سے وقت میں بڑا کام کر کے دکھا دیا، وقت تھوڑا تھا لیکن کام اس نے بہت بڑا کر دیا۔ اور صحابہ کرام کو ایمان کیسا تھا اللہ کی ذات پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر جنت کے سارے پردے اللہ میرے آگے سے ہٹا دے۔ علی کا ایمان دیکھیں، یہ ایمان ہے نبی کی آمد پر اس ایمان کی دعوت ہمیں دی گئی، ایسا مضبوط ایمان۔ لو کشف الغطاء، اگر میرے اور جنت کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں، مزددت یقیناً، میں اپنی آنکھ سے جنت کی ہر نعمت دیکھنے کے بعد میرے یقین میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا آنکھوں سے دیکھ کر وہ واقعی یہ سب کچھ ہے۔ علی کیوں؟ کہا مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے، میرے نبی نے فرما دیا بس وہی بات کافی ہے، میری آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے اس پر میرا کوئی بھروسہ نہیں۔ احد کے موقع پر ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، یہ لوگ تھے جو حضور کے دین پر تھے۔ آج دوستو ہم لوگ پڑ گئے خرافات کے اندر، محبت کے نام پہ نہ جانے ہم کہاں سے کہاں چلے گئے، جس کی وجہ سے آج ہم حالات کے بور میں کیسے پھنسے ہوئے۔ ایک صحابیہ احد کے موقع پر اپنے بچے کو حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا لڑائی کے لیے، لڑائی ہوئی، اللہ نے فتح دی، واپس آ گئے تو کوئی اپنے خاون کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو جس کو لڑائی پر بھیجا تھا وصول کر رہی تھی، اس عورت کا بیٹا نظر نہیں آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ بھی آپ کے ساتھ لڑنے گیا تھا، جوان بیٹا تھا۔ پیارے نبی نے ایک جملہ فرمایا اماں جی اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کروں رب سے میرا اللہ تجھے دکھائے کہ تیرا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے، تیرا بیٹا جنت میں کھیل رہا ہے، تو چاہتی ہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے دکھا دے۔ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ بعد میں دوسری سہیلیوں نے کہا اللہ کی بندی دیکھ لیتی اس بہانے تو خدا کی جنت کا دیدار تو کر لیتی۔ تو اس عورت کا جواب سنیں، ایمان لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ہے اللہ رسول پر ایمان۔ کہنے لگی میں دعا کرا دیتی، حضور دعا فرما دیتے، جنت کو دیکھ بھی لیتی، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد یقین اپنی آنکھوں پہ ہوتا، محمد کے کلام پر تو نہ ہوتا نا۔ میرے نبی نے فرما دیا بیٹا کھیل رہا ہے، اب مجھے نظر آئے کہ نہ آئے، نبی نے فرما دیا حق ہے، سچ ہے، اسی کی ہمیں دعوت دی ہے قرآن نے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو میں نے اپنے نبی کو تمہارے درمیان بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اب تمہارا کام ہے اس پر ایمان لانا۔ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے اس بات پر ایمان لانا جس کو لے کر میرا نبی آیا ہے، چیزوں پر ایمان نہیں۔ قادسیہ کے موقع پر جب لڑائی ہوئی صحابہ کرام کی دشمن کے ساتھ، دشمن دریائے دجلہ کے اس طرف تھا، دشمن دریائے دجلہ کے اس طرف ہے،
صحابہ اس طرف ہے، گھوڑوں پہ سوار ہے. یہ ایمان ہمارا، اگر ایمان پر محنت ہوتی تو آج ہم اس پر چلتے. نہیں ہے اس لیے دوسری چیزوں میں پڑ گئے. دجلہ اور دشمن اور صحابہ کے درمیان دجلہ مانے ہیں، گھوڑے روک دیے، کیا کریں؟ تو صحابی نے کہا ہم نے تو اپنے نبی سے، وہاں پر حضرت حجر ابن عدی امیر تھے، حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان، یہ دجلہ ہمیں مارے گا؟ پھر صحابی نے قرآن کی آیت پڑھی وما کان لنفس، نبی کے باقی صحابوں کو خطاب کر کے کہا اے اصحاب رسول تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم دجلہ سے ڈرتے ہو؟ تم دجلہ کے پانی سے ڈرتے ہو؟ جبکہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ہماری موت اور ہماری زندگی اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر موت نہیں آ سکتی. یہ ایمان جب نہیں ہوگا تو دعویٰ ہوگا حضور سے محبت ہے، کرونا آئے گا تو حجروں سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، گھروں سے بھی باہر نہیں نکلیں گے، کمروں سے بھی باہر نہیں نکلیں گے. کیوں جی؟ کرونا آ گیا، مر جاتا ہے آدمی. صحابہ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ. یہ قرآن جب ایمان کہاں رہ گیا؟ ایمان کس طرف رہ گیا؟ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے نبی کے صحابہ تم نے اپنے نبی سے سبق کیا سیکھا ہے؟ ہمیں رب نے کہا تمہارے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور اپنے نبی کی بات پر ایمان لے آؤ. اب ایمان جس کا ہوگا وہ اس راستے پر چلے گا. کہا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، جو اللہ کی طرف سے موت کا دن طے ہے اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. ڈال دو اپنے گھوڑے، سبحان اللہ، مجھے کوئی کہے میں نہر پہ نہیں ڈال سکتا. دریائے دجلہ پہ حجر ابن عدی نے گھوڑے کو دوڑا دیا. جب گھوڑا دوڑ رہا ہے اور مقابلہ کن سے ہے؟ ایرانیوں سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری میں روایت نقل کرتے وقت لکھتے ہیں کہ جب یہ صحابہ کرام دریائے دجلہ پہ گھوڑے دوڑا رہے تھے تو نیچے سے آواز ایسی آ رہی تھی جیسے پکے روڈ پہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے، ٹپ ٹپ گھوڑے کی آواز. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پانی نے گھوڑوں کے ہمارے سم جو ہوتے ہیں ان کو بھی گیلا نہیں کیا، جیسے پکے راستے پر جا رہے گھوڑے دوڑا دیے. تو پار ایرانیوں نے دیکھا، امام بخاری پوری روایت نقل عربی میں کرتے ہیں، آگے ایران فارسی وانوں کا جملہ فارسی میں نقل کرتے ہیں بخاری میں. انہوں نے دیکھا اور کہا اوے دیو آمدن، دیو آمدن، بھائی یہ جنات آ رہے ہیں، ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. یہ انسان ہے جو گھوڑے کو دریائے دجلہ میں دوڑا رہے ہیں. کوئی ایسا جملہ کہا اس کتے نے اپنے آپ کو رگڑے دینا شروع کیا. حتیٰ کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ کتا برداشت سے باہر ہوا، ایک وقت اس نے اپنی جنزیر کو توڑ دی اور دوڑ کے آیا اور عیسائی پر ایسا جھپٹ گیا اس کی ایک طرف کو اس نے الگ کر کے خون کر دیا. لوگوں نے اس کو پکڑ کے باندھا تو عیسائی کہنے لگا میں نے بات کرتے ہوئے اس کتے کی طرف اشارہ کیا تھا اس لیے اس کو غصہ آیا ہے. اس اپنے آپ کو صفائی دینے کے لیے کہا میں اشارہ اس کی طرف کیا تھا اس لیے غصہ آیا. یہ کہہ کر اس نے پھر نبی پاک کی ذات پر کوئی بات کی. وہ کتا وہاں سے پھر دوڑ کے آیا اور عیسائی کے سینے پہ ایسا پنجہ مارا وہیں پہ ڈھیر کر دیا. اسی کو دیکھ کر علامہ انور شاہ صاحب نے فرمایا تھا اگر پیغمبر کی عزت پہ کوئی آنچ آئے مسلمان سن کے خاموش ہے تو اس سے گلی کا وہ کتا بہتر ہے جس نے نبی کی عزت کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا، کہ اس نے کہا میں اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز وَتُعَقِّرُوهُ، ایمان والوں نبی کی آمد پر ایک ایمان لانا، ایک اس کی مدد کرنا، اور تیسری چیز وَتُعَقِّرُوهُ، اس کی عزت کرنا. اب یہاں آخری جملہ غور سے سنیے گا، اس کی عزت کرنا. اس لیے نہیں کہ تم عزت نہیں کرو گے تو اس کی عزت نہیں ہوگی، اپنا ایمان بچانے کے لیے حضور کی عزت کرنا. حالانکہ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی عزت اس میں سما سکے. اتنی بڑی دنیا میں حضور کی عزت اور احترام سما نہیں سکتی. اس لیے نبی پاک نے ایک جملہ فرمایا دنیا والوں میری عزت کا منظر قیامت کے دن دیکھنا. میرے امتی اس دن فخر کریں گے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں. قیامت کے دن دیکھنا
1.25 लाख अंबिया रायतन, हर नबी ने एक झंडा उठाया है। अल्लाह हमें इन झंडों के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे नबी के हाथ में भी एक झंडा होगा, लिवा उल हम्द, एक झंडा नबी के पास भी होगा। देखना, नबी के झंडे को लिवा का लफ्ज कहा, अंबिया के झंडों को राया का लफ्ज कहा। अरबी में राया भी झंडे को कहते हैं, लिवा भी झंडे को कहते हैं, लेकिन अंबिया को झंडे के लिए राया का लफ्ज लाया। राया पता है कोई झंडे को कहते हैं? जो छोटी छोटी झंडियां लगती है ना, एक फिर बड़ा झंडा होता है। क्योंकि सारे नबियों की नबूवत हमारे नबी से छोटी है, सबके झंडे छोटे, हमारा नबी सबसे बड़ा, झंडा सबसे बड़ा। फरमाया हर नबी की उम्मत अपने नबी के झंडे के नीचे होगी, आदम से ईसा तक हर एक अपने नबी के झंडे के नीचे, और आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की उम्मत उनके झंडे के नीचे, फिर ये सारे मिलाकर मैं मोहम्मद के झंडे के नीचे। और फरमाया लोगों उस दिन मेरी इज्जत देखना, उस दिन सब वहां पे होंगे। आज तो मेरे दौर में सिर्फ आप लोग हैं, उस वक्त सब होंगे, आदम से ईसा तक सब में एक ऐलान होगा, क्या? अना वुल्द सैयद आदम, आदम से लेकर कयामत तक के ईसा तक जितने नबी आए हैं, इन सब का सरबराह ऐलान होगा मेरा मोहम्मद है। सरबराह स्टेज क्या कहा जाता है? आज के हमारे मेहमान खुसूसी फलां हैं, आदमी को पता चलता है यार ये खास है। फरमाया आज सारे नबियों की हमने मेजबानी की है, मेजबान मैं खुदा हूं, सारे नबी मेरे मेहमान हैं, और इन मेहमानों का मेहमान खुसूसी मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस वक्त सुने, अभी उस वक्त सबके सामने हुजूर की इज्जत, तो अल्लाह के नबी की इज्जत कैसे सारी होगी? मैदान में हर नबी आएगा, हर उम्मत आएगी। आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे बहुत गर्मी है, बहुत तकलीफ में है, बस सिफारिश करो ना, अब इज्जत का वक्त आ गया। आदम क्या कहेंगे? लस्तु लहा, आज मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं अल्लाह के गुस्से को जलाल में, उसके जलाल को जमाल में बदल दूं। अल्लाह बहुत गुस्से में होंगे। अल्लाह क़यामत के दिन की गुस्से और गज़बनाकी से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। अब ये जुमला सुने और बात ख़त्म। अल्लाह बड़े गुस्से में हैं, मैं नहीं सवाल कर सकता। अगर मैं कहूँ या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, अल्लाह कहे चल तुझसे शुरू करता हूँ, दाना क्यों खाया था, फिर क्या करूँ? सब मिलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दुआ करें ना, मैं नहीं कर सकता। हर नबी कहेगा नहीं। आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज इज्जतों का ताज जिस हस्ती के सर पे है, आपको एड्रेस दे सकता हूं, सिफारिश नहीं कर सकता। और वो सिफारिश करेंगे तो रब रद्द भी नहीं करेगा। पूरा आलम महशर भरा है, सफ़े बनी है, 120 सफ़े होंगी। एक आदमी जहां पे खड़ा है उसकी इंतहा किसी को नजर नहीं आएगी, कोई हमारे मैदानों की तरह नहीं होगा। एक सब में करोड़ों अरबों लोग हैं, ऐसी 120 सफ़े। मेरे नबी ने फरमाया कयामत के दिन में फख्र से खड़ा होऊंगा, 120 में से 1.25 लाख अंबिया की उम्मतें 40 सफ़ों में होंगी, मैं मोहम्मद अकेले की उम्मत 80 सफ़ों पे बैठी होगी। सबसे बड़ी उम्मत वाला नबी। इज्जत इसको कहते हैं, वतुवक्किरूहु, दुनिया में इज्जत करो, वरना पैगंबर तुम्हारी इज्जत का, मेरी इज्जत का मोहताज नहीं। 120 सफ़ों में से 80 सफ़े, दोस्तों वहां मेरे और आप जैसे गुनाहगार भी खड़े होंगे, हमारी वकालत हमारा नबी कर रहा होगा। जिसका वकील मजबूत हो, आदमी क्या कहता है, भाई डरने की जरूरत नहीं, वकील मेरा, हमारे इधर कहना नहीं चाहिए। एक आध वकील ऐसा भी गुजरा है ना, कहते हैं जो केस दो वो जीत जाता है, सच हो कि झूठ हो। जिसका वकील तगड़ा हो, आदमी कहता है मुझे खौफ नहीं, वकील तगड़ा है। जिसका, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन आपकी उम्मत पर हम आपको वकील बनाकर, गवाह बनाकर ले आएंगे, जब हम गुनाहगारों की वकालत पे मोहम्मद अरबी खड़े होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए फरमाया इसकी इज्जत करो। इसकी इज्जत ये है कि इनके तरीके से मोहब्बत करो। क़यामत के दिन देखना सारी उम्मतें, सारे नबी, हर एक की नज़र मोहम्मद करीम पे टिकी हुई है। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आज के दिन अगर तुमने सिफारिश करानी है, आज के मैदान का मेहमान खुसूसी मुअज़्ज़िज़ आज़म अगर कोई है तो वो मोहम्मद करीम है। जाओ, सारी उम्मतें मिलकर आएंगी, ए अल्लाह के रसूल बहुत गर्मी है, तकलीफ में है, सिफारिश करो ना, हमारी सिफारिश करो, अल्लाह हिसाब ले ले और हमारी जान छूट जाए।
7 دن 8 راتیں نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے عرش کے ستون کے ساتھ سر رکھ کے اللہ کی ایسی تعریف کروں گا مجھ سے پہلے نہ کسی نے کی ہے نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا۔ 7 دن 8 راتیں روزانہ ہم آپ کی خیال رکھتے ہیں، اگر آج 5 منٹ لیٹ ہو جاتا آپ ہمیں معاف کر دیں تاکہ یہ حدیث پوری ہو جائے۔ 7 دن 8 راتوں کے بعد اللہ فرمائیں گے 7 دن گزر گئے، 8 راتیں گزر گئی، اور وہاں کے 7-8 اللہ فرمائیں گے ما یبکیکا یا حبیبی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پہلی دفعہ اللہ اپنے نبی کا نام لے کر پکاریں گے، ما یبکیکا یا محمد۔ یہ پہلی دفعہ اللہ نام لیں گے، اے میرے محمد روتا کیوں ہے؟ بچہ جب روتا ہے نا، بچہ ماں پیار بھی کرتی ہے، روتا کیوں ہے؟ میرے دل کے ٹکڑے، پیار سے اس کو دودھ دیتی ہے۔ اللہ کے پوچھنے کا انداز دیکھے، ما یبکیکا یا محمد، اے میرے محمد روتا کیوں ہے؟ اللہ میں ان کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ کہیں الحمدللہ۔ اللہ قیامت کے دن اور اسی نبی پاک کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرما دینا۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ یہ نہیں فرمائیں گے نہیں دیکھ سکتا ہے تو چل نکال جہنم سے جنت میں ڈالنا۔ اللہ فرمائیں گے اگر نہیں دیکھ سکتا اپنی امت کو جہنم میں تو اے میرے نبی سل، پھر مانگنا۔ یہ اللہ منگواتے کیوں؟ کہتے مانگنے کا شعبہ اس کے ساتھ مانگنا اچھا لگتا ہے، مانگنا میرے نبی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ یہ مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ اس سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں جملہ سنیں، بہت غصے میں ہوں گے اللہ جل شانہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں میں پیچھے دیکھیں گے، یہ جملہ غور سے سنیں۔ اللہ پاک سے کہیں گے، اللہ پاک فرمائیں اچھا حساب دینا ہے، لاؤ پھر حساب کے لیے پیش کرو بندہ، لاؤ پھر حساب کے لیے پیش کرو بندہ۔ اور یہ انتہائی اللہ پاک جلال میں فرمائیں گے لے آؤ، کون ہے جو مجھے حساب دے سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام دائیں بائیں دیکھیں گے، پیچھے صف میں دیکھیں گے، ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے اللہ صبر لائے۔ او بدبختو، اس ابو بکر پہ تم زبان درازی کرتے ہو جس ابو بکر کو دیکھتے ہی اللہ کا غصہ تبسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ ابو بکر پر کہتا ہے کیا کہیں گے؟ علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر درخواست کریں گے یا رسول اللہ مجھے پیش نہ کیجیے، مجھے پیش نہ کیجیے، میں بہت دیر سے اسلام لایا ہوں، اسلام میں وقت میں، مجھے پیش نہ کیجیے۔ ابو بکر آج خدا کے غصے کو اگر تبسم میں تبدیل کرانا ہے تو کوئی نہیں کرا سکتا سوائے تیرے، کیونکہ میری ہی دعا ہے، اللہ اس کا حق میں ادا نہیں کر سکا ہوں، آج تیرے سامنے لاتا ہوں۔ ابو بکر کو ہاتھ پکڑ کے آگے لائیں گے۔ اللہ جل شانہ کا جملہ سنیں، اللہ جل شانہ ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے تو اللہ کا غصہ اللہ کے تبسم میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ جلال کی بجائے جمال میں آئیں گے اور ایک جملہ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش بھی کیا تو ایسے کو پیش کر دیا، پیش بھی کیا تو ایسے کو پیش کر دیا جس نے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا، کپڑوں تک نکال کے دے دیا، گھر میں جھاڑو مار کے سوئی تک نکال کے دے دیا، جس نے تجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تعاون، ہر موڑ پہ اپنا مال تجھ پہ لٹایا، جان تجھ پہ لٹایا، بچی کا نکاح، نوجوان بیٹی کا نکاح لا کے آپ سے کر دیا، سب کچھ آپ پہ لٹایا۔ جس نے سب کچھ لٹایا ہے اس سے میں اور کیا مانگوں؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ جس نے سب کچھ لٹا دیا ہے اس ابو بکر سے اب اور کیا مانگنا ہے؟ بس اعلان سنو، ابو بکر جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو، تیرے سے کوئی حساب نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اما انک یا ابا بکر، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جو مزے مزے سے جنت میں جا رہا ہوگا وہ تو ہی ہوگا۔ تو اس ابو بکر صدیق پر اس ملک میں زبان چلے، او بدبختو جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے، خدا کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے، وہ زبانیں گنگ کیوں نہیں ہوتی جو زبانیں اس ہستی کے خلاف چل پڑتی ہیں۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، تو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے نبی کو
पूरी इंसानियत आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतों के सामने वो इज्जत देंगे जो इज्जत किसी को नहीं मिली। इसीलिए हमसे मुतालबा किया, ईमान वालो लितुमिनु बिल्लाह, मेरे नबी के आने पर पहला काम ईमान लाना अल्लाह रसूल पर, व तुअज़्ज़िरूहु, मेरे नबी की मदद करना, व तुवक्किरू, मेरे नबी की इज्जत करना। यही इज्जतें तुम्हें बुलंदियों पर ले जाएंगी। इज्जत की मिसाल इंशाअल्लाह अगले जुम्मे अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।